إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، اس وقت ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے سے گزر رہے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا خیر و برکت والا مہینہ عطا فرمایا. سامعین کرام، رمضان المبارک کے اندر ہم مسلمانوں پر اس مہینے کے روزے رکھنا اللہ رب العالمین نے واجب اور فرض قرار دیا ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہ جو روزے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں، اس فرضیت کا کوئی مقصد ہے، اس کی کوئی حکمت ہے، اس کی کوئی وجہ ہے. یہ روزے ہمارے اوپر یوں ہی فرض نہیں کیے گئے ہیں. سامعین کرام، یوں تو ہماری شریعت کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں، ان تمام احکامات کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. لیکن اللہ رب العالمین بیشتر احکام کی حکمتوں کو نصوص کے اندر ذکر نہیں کرتا ہے. بہت سارے احکام ایسے ہیں جن احکام کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر لاگو فرمایا، لیکن صراحت کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ اس کی کوئی خاص حکمت نہیں بتائی. لیکن وہیں پر کچھ احکام ایسے ہیں جن کو مشروع قرار دینے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس کی حکمت اور اس کا مقصد بھی بتا دیا. روزہ انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے جس کی حکمت اور مقصد کو اللہ رب العالمین نے اس کی فرضیت کے ساتھ ہی بتا دیا. آپ سامعین کرام، قرآن کریم کی یہ آیت بارہا سنے ہوں گے اور سنتے ہوں گے، جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے روزوں کو فرض قرار دیا اور مومنوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مومنوں تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے گزشتہ امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے. اس کے آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون. اللہ رب العالمین
اس جملے کے اندر روزے کی حکمت بتلا رہا ہے، روزے کا مقصد بتلا رہا ہے، لعلکم تتقون۔ روزے تمہارے اوپر اس لیے فرض قرار دیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سامعین کرام، یوں تو روزے کے اور کئی سارے مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن روزے کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اگر آسان الفاظ میں تقوی کو ڈیفائن کیا جائے تو تقوی کا معنی ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی اطاعت کرنا اور اللہ رب العالمین کی معصیت سے بچنا۔ جن چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کو بجا لانا، اور جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جانا، اسی کا نام تقوی ہے۔ اور روزے کا سب سے بڑا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ سامعین کرام، ہم میں سے کوئی بھی شخص جس کو اللہ رب العالمین نے عقل سلیم عطا کیا ہے، جب وہ دنیا کے اندر کوئی کام کرتا ہے تو کام کرنے کے بعد وہ نتیجے پر غور کرتا ہے، رزلٹ پر غور کرتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا اور جس مقصد سے میں نے یہ کام کیا، کیا ہمارا وہ مقصد حاصل ہوا یا حاصل نہیں ہوا۔ اگر کوئی کام کرنے کے بعد اس کا مقصد حاصل ہوا، ہم ٹارگٹ تک پہنچے، تب تو ہم اپنے آپ کو کامیاب مانتے ہیں، اور جو کام ہم نے کیا اگر اس کام کا کوئی نتیجہ اور کوئی رزلٹ نہیں آیا تو ہم اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں۔ بالکل یہی حال روزے کا بھی ہے۔ جب اللہ رب العالمین نے روزے کا مقصد تقوی بتلایا، اگر روزہ رکھنے کے بعد ہمیں تقوی حاصل ہوتا ہے، اس کا مطلب ہم کامیاب ہیں، ہمارے روزے کامیاب ہیں۔ اور اگر ایک مہینہ تک روزہ رکھنے کے بعد ہمارے اندر تقوی پیدا نہیں ہوتا ہے، ہمارے اندر تقوی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزے کا جو مقصد تھا وہ کما حقہ حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ رمضان کے اندر روزہ رکھنے کے بعد ہمارے اندر تقوی کیسے پیدا ہوگا، کیا ہمارے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے کہ نہیں، کیا ہمارے اندر تقوی پیدا ہو گیا کہ نہیں، اس کی کیا علامت ہے، اس کا کیا انڈیکیشن ہے، اس کے کیا مظاہر ہیں، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ کیا ہمارے اندر تقوی پیدا ہوا یا تقوی پیدا نہیں ہوا، کیونکہ اسی کی بنیاد پر ہم اپنی روزے کی عبادت کو جج کریں گے کہ کیا روزے سے کا جو مقصد تھا وہ مقصد ہمیں حاصل ہوا یا حاصل نہیں ہوا۔ سامعین کرام، رمضان کے اندر روزہ رکھنے کے بعد تقوی پیدا ہونے کی کئی ساری علامتیں ہیں، اس کے کئی سارے انڈیکیشنز ہیں، ان میں سے چند کا ذکر میں یہاں کروں گا جس کی بنیاد پر ہم اپنے آپ کو اور اپنے روزوں کو جج کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے اندر تقوی پیدا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ تقوی پیدا ہونے کی پہلی علامت، اس کا پہلا مظہر اور اس کا پہلا انڈیکیشن یہ ہے کہ جب ایک انسان روزہ رکھتا ہے تو اپنے اندر، اس کے اندر استسلام کا اور سرنڈر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ رب العالمین نے سال کے 11 مہینوں میں ہمارے لیے مختلف طرح کی کھانے پینے کی چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر جو بھی نعمتیں ہمیں دی ہیں ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت ہمیں دی گئی ہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین ہم سے کہتا ہے کہ وہ چیزیں جو پورے سال تم جن کو استعمال کرتے تھے، جن سے فائدہ اٹھاتے تھے، جو چیزیں تمہارے لیے جائز اور حلال تھی، اب ان جائز اور حلال چیزوں سے بھی رک جاؤ۔ وہ چیزیں جو پورے سال ہم کرتے تھے، اللہ رب العالمین کے ایک اشارے پر
بلا چوں چرا، بغیر کوئی سوال کیے ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اور اسی کا نام سرنڈر ہے۔ آپ تصور کیجئے، کھانا کھانا، پانی پینا، بیویاں، یہ تمام چیزیں رمضان سے پہلے جائز تھی، یہ کوئی غلط کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان صحیح کاموں سے بھی رک جاؤ، ہم فوراً رک گئے، ہم نے کوئی سوال نہیں کیا۔ اسی کو کہتے ہیں سرنڈر اور استسلام۔ اللہ رب العالمین کے احکام کو بغیر کوئی سوال کیے اللہ تعالیٰ نے کیا مطالبہ کیا ہے یہ میٹر نہیں کرتا ہے، میٹر صرف یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ آیا اور ہم نے سرنڈر کر دیا۔ یہ جذبہ روزہ رکھنے سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ جذبہ ایک مسلمان کے اندر صرف رمضان کے مہینے میں نہیں ہوتا ہے بلکہ پورے سال اور پوری زندگی کے اندر ہوتا ہے۔ رمضان میں اس کی پریکٹس ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں گے، ان کے اندر یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ اگر ایک مسلمان کے اندر اسلامی احکامات، اسلامی تعلیمات کے سامنے سر خم تسلیم کر دینے کا اور سرنڈر کر دینے کا جذبہ نہیں ہے تو اس کے ایمان پر سوالیہ نشان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نماز پڑھا رہے تھے، واقعہ مشہور ہے، شاید آپ نے سنا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز اچانک اپنے جوتے اتار دیتے ہیں، جوتے پہن کر نماز پڑھا رہے تھے۔ صحابہ کرام نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے ہیں، نماز کے اندر پوچھ تو سکتے نہیں ہیں آپ نے جوتے کیوں اتار دیے؟ انہوں نے فوراً اپنے جوتے اتار دیے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگوں نے جوتے کیوں اتار دیے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی، ہم نے دیکھا آپ نے اتار دیا، ہم نے بھی اتار دیا۔ سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے نبی نے اتار دیا، ہم نے بھی اتار دیا۔ یہ ہے سرنڈر کا جذبہ۔ پوچھنے کی ضرورت نہیں، پوچھنے کا موقع نہیں، سوال کرنے کی گنجائش نہیں، نبی نے کیا، ہم نے بھی کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے مجھے آ کے بتایا کہ آپ کے جوتے میں نیچے گندگی لگی ہوئی ہے، اس لیے میں نے جوتے اتار دیے تھے۔ یعنی تم لوگوں کو اتارنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن صحابہ کرام کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ان کے اندر استسلام اور سرنڈر کا جذبہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے بعد بنو قریظہ کا قبیلہ، یہودیوں کا قبیلہ جنہوں نے غداری کی تھی مسلمانوں کے ساتھ اور کفار کے ساتھ مل گئے تھے اور عہد شکنی کی تھی، جب غزوہ خندق کا معرکہ ختم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اب بنو قریظہ کا حساب کتاب کرنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ یہاں میدان معرکہ سے کوئی اپنے گھر نہیں جائے گا، ہم یہاں سے سیدھا بنو قریظہ کے قبیلے میں جائیں گے اور ان کا حساب کتاب کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لا یصلین احدکم الا فی العصر الا فی بنی قریظہ، کہ عصر کی نماز تم میں سے کوئی بنو قریظہ میں پہنچنے سے پہلے نہیں پڑھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ راستے میں اگر عصر کا ٹائم ہو گیا تو عصر کی نماز نہ پڑھنا، مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جلدی سے پہنچنا ہے۔ لیکن بہت سارے صحابہ کرام نے عصر کا وقت ہونے کے باوجود راستے میں عصر کی نماز نہیں پڑھی، جب بنو قریظہ کے اندر پہنچ گئے تب انہوں نے عصر کی نماز پڑھی۔ اس کو کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے آگے سرنڈر کرنا۔ تو رمضان کے روزے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے سرنڈر کرنا سکھاتے ہیں۔ اگر یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے، اس کا مطلب روزے کا مقصد حاصل ہو رہا ہے اور تقوی حاصل ہو رہا ہے۔ اور اگر یہ مقصد ہمارے اندر نہیں پیدا ہو رہا ہے، اس کا مطلب روزے کا کوئی خاص فائدہ ہمیں نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھیں گے موجودہ زمانے میں، بہت سارے فلسفی مزاج کے لوگ، کوئی بھی اسلام کا حکم آپ ان کے سامنے بیان کرو، وہ پوچھیں گے کیوں، کیسے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کہا، ایسا کیوں کیا، یہ ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے۔ میرے بھائی، اگر یہ سوال آپ کرنے لگے،
اسلام کے اندر آپ 10 قدم نہیں چل سکتے. ایسے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کی نماز 3 رکعت اور عشاء کی نماز 4 رکعت کیوں فرض کیا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ وجہ جان سکتے ہیں؟ ہم نہیں جان سکتے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہم نے کیا، بس. اس کے آگے کوئی سوال نہیں. تو روزہ ہمیں اسلامی تعلیمات کے سامنے، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہمیں سرنڈر کرنے کا جذبہ سکھاتا ہے. اگر یہ جذبہ آپ کے اندر پیدا ہو رہا ہے، اس کا مطلب تقوی پیدا ہو رہا ہے. دوسرا مظہر، تقوی کا دوسرا مظہر رمضان کے اندر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا. سامنے کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے جن سے ہم پوری زندگی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور جو نعمتیں ہمیں اللہ رب العالمین بغیر کسی خاص مشقت کے عطا کرتا ہے، ہم ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں. عام طور سے انسانی فطرت ہے. لیکن جب وہ نعمتیں ہم سے چھین جاتی ہیں تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ نعمت کتنی بڑی تھی. ہم پورے سال کھاتے پیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دی گئی تمام طرح کی نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن جب ہم ایک گلاس پانی پیتے ہیں تو کیا کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ جب ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، کیا ہم غور کرتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی؟ عام طور سے غور کرنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے. رمضان کے مہینے میں جب صبح سے شام تک ہم بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، خاص طور سے اگر لمبا دن ہے، گرمی کا موسم ہے اور سخت محنت کر رہے ہیں، اس سخت محنت کی حالت میں جب ہمیں پیاس لگتی ہے تب ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک گلاس پانی یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، جو ہمیں مفت میں ملتی ہے پورے سال. اس وقت ہمیں اللہ رب العالمین کی نعمت کا احساس ہوتا ہے. اور جب اس نعمت کا احساس ہوگا تو اس بات کا بہت زیادہ امکان ہے کہ ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو. تو رمضان کے روزے ہمیں اللہ رب العالمین کے لیے شکر کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتے ہیں. اور اگر کسی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے شکر کا جذبہ پیدا ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے اور یہ تقوی کی علامت ہے. رمضان کے روزوں میں تقوی کا ایک بڑا مظہر یہ ہے کہ ہمارے اندر صبر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. رمضان کے روزے ہمیں صبر سکھاتے ہیں. صبر کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. صبر کی پہلی قسم ہے الصبر علی الطاعات، صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عن المعاصی، صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی الاقدار. الصبر علی الطاعات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ڈٹے رہنا اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہنا. کیا مسلسل عبادت کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ یہ صبر چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مسلسل عبادت کرتے رہنا اور عبادت پر ڈٹے رہنا، استقامت اختیار کرنا، یہ صبر ہے. صبر کی پہلی قسم ہے. اور رمضان کے اندر ہم مختلف طرح کی عبادتیں کرتے ہیں. مختلف طرح کی عبادتیں آپ سب جانتے ہیں. ہم اللہ کے لیے بھوکے رہتے ہیں، ہم اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم اللہ کے لیے قرآن پڑھتے ہیں اور مختلف طرح کی عبادتیں کرتے ہیں. اس کا مطلب صبر کی پہلی قسم اس کے اندر پائی گئی. صبر کی دوسری قسم ہے الصبر عن المعاصی، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بھوکے پیاسے رہو. اگر ہم بھوکے پیاسے نہیں رہتے ہیں اس کا مطلب ہم گناہ کر رہے ہیں. تو رمضان کے اندر ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. یہ ہے الصبر عن المعاصی. صبر کی تیسری قسم ہے الصبر علی الاقدار. الصبر علی الاقدار کا مطلب ہے کہ اس زندگی کے اندر ہمیں جو پریشانیاں، جو مصیبتیں اور جو مشقتیں لاحق ہوتی ہیں ان پر صبر کرنا. ایک روزہ دار جب صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے تو بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے. بھوکا رہنا، پیاسا رہنا یہ کوئی چھوٹی مشقت نہیں ہے. خاص طور سے ان لوگوں سے پوچھئے جو اس لمبے دن میں کہیں دھوپ میں کام کر رہے ہوتے ہیں.
उनसे पूछिए कि प्यासा रहना क्या होता है, कितनी मशक्कत का बाइस है, और इस मशक्कत पर, इस मुसीबत पर वो सब्र करते हैं। इसका मतलब इसके अंदर सब्र की तीसरी किस्म भी पाई जाती है। तो रोजा हमें सब्र का जज्बा सिखलाता है। अगर रोजे से हमारे अंदर सब्र का जज्बा पैदा हो रहा है, ये इंडिकेशन है इस बात का कि रमजान का मकसद हासिल हो रहा है, तकवा हासिल हो रहा है। और अगर हम रोजा रखते हैं, रमजान का महीना खत्म होने के बाद सब्र का मादा हमारे अंदर खत्म हो चुका है, इसका मतलब रमजान का कोई खास फायदा नहीं हुआ। तो रमजान का एक रमजान के अंदर तकवा पैदा होने की एक अलामत हमारे अंदर सब्र का जज्बा पैदा होना है। चौथा मजहर, रमजान के रोजे हमारे अंदर इखलास पैदा करते हैं। सामने कराम, ये बात आप जान लें कि तमाम इबादतों के अंदर इखलास जरूरी है, तभी हमारी इबादतें कबूल होंगी। लेकिन साथ में ये बात भी जान लें कि जितनी भी इबादतें हम करते हैं, उन इबादतों में इखलास पाए जाने का इम्कान सबसे ज्यादा रोजे की इबादत के अंदर है। इखलास का मतलब होता है सिर्फ अल्लाह के लिए करना, किसी इंसान के लिए नहीं, किसी दुनियावी मकसद के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के डर से करना, इसको इखलास कहते हैं। एक रोजादार जब भूखा और प्यासा रहता है, अगर वो चाहे तो बाहर निकल करके लोगों को दिखाने के लिए भूखा और प्यासा रहे और घर में जाकर के एक गिलास पानी पी ले, कौन देखने जाता है? आपके बीवी बच्चे भी नहीं जान पाएंगे कि आपने पानी पी लिया है। लेकिन अगर इस इम्कान के बावजूद अगर आप भूखे और प्यासे रहते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप अल्लाह के लिए हैं, जबकि दूसरी इबादतों के अंदर यह चांस कम होता है। आप नमाज पढ़ने आते हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है, लेकिन आप रोजे से हैं, कोई आपको नहीं देख रहा। आप जब चाहे खा सकते हैं, जब चाहे पी सकते हैं, उसके बावजूद भी अगर आप भूखे प्यासे रहते हैं, इसका मतलब अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के डर से आप ऐसा कर रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कुदसी है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, कुल्लु अमल बनी आदम लहू इल्ला सियाम फइन्नहु ली व अना अजज़ी बिही। तमाम आमाले सालिहा जो बनु आदम करते हैं वो उनके लिए हैं, सिवाय रोजे के। फइन्नहु ली, रोजा मेरे लिए है। सारी इबादतें तो हम अल्लाह के लिए ही करते हैं, उसके बाद भी अल्लाह ताला ने रोजे के बारे में ये क्यों कहा कि रोजा मेरे लिए है? अल्लाह ने कहा फइन्नहु ली, रोजा मेरे लिए है। अल्लाह ताला ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एक रोजेदार मुकम्मल अल्लाह रब्बुल आलमीन के डर से रोजा रखता है और भूखा प्यासा रहता है। अगर वो चाहे तो दुनिया को दिखाने के लिए रोजा रखे, अंदर जाकर के खाना पीना कर ले। इसका मतलब यह है कि रमजान हमें इखलास का जज्बा सिखाता है। हम इस पूरे महीने इखलास की प्रैक्टिस करते हैं। अगर रमजान खत्म होने के बाद किसी के अंदर यह जज्बा बाकी है, इसका मतलब रमजान का मकसद हासिल हुआ है। और अगर रमजान खत्म होने के बाद इखलास का जज्बा खत्म, मतलब रमजान का कोई खास फायदा हमें नहीं हुआ। पांचवा मजहर है अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदों के साथ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूकात के साथ एहसान करना, हुस्न सलूक करना। यह रमजान हमें सिखाता है। वो कैसे? जब रमजान के अंदर हम भूखे रहते हैं, रमजान के अंदर जब हम प्यासे रहते हैं, तो इस समाज के अंदर रहने और बसने वाले बहुत सारे फुकरा और मसाकीन का जो दर्द है, उनकी जो तकलीफ है, उस तकलीफ को हम महसूस कर सकते हैं। हम बिला रोक टोक पूरे दिन जब जो चाहे खाते पीते हैं, लेकिन रमजान में जब हम भूखे रहते हैं तो हमें अपने उन भाइयों की याद आती है जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन नेमतों से महरूम कर रखा है। जब एक इंसान भूखा होता है तभी वो समझ सकता है कि भूख क्या है, भूखा रहने का दर्द क्या है। इसको एक भूखा इंसान ही महसूस कर सकता है। और जब ये एहसास हमारे अंदर पैदा होगा तो हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूकात, खास तौर से जो फुकरा और मसाकीन हैं, उनके साथ हुस्न सलूक करने का जज्बा हमारे अंदर पैदा होगा। तो रोजा हमें
اللہ رب العالمین کے مخلوقات کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اور اس سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ چھٹا مظہر کہ میں نے تقوی کی تعریف میں بتایا کہ تقوی یہ اللہ رب العالمین کے معاصی سے اور گناہوں سے بچنے کا نام ہے۔ عام طور سے رمضان میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ برے سے برا انسان رمضان کے اندر احتیاط کرتا ہے، گرچہ مکمل طور سے وہ گناہوں سے نہ رکے لیکن کہیں نہ کہیں چاہے تھوڑا ہی صحیح وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور گناہوں سے بچانے کی یہ کوشش یہی تقوی ہے۔ تو رمضان کے اندر اگر ہم کمپیریزن کریں گے، اگر ہم تقابل کریں گے تو رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں کے بنسبت رمضان کے اندر معاصی اور گناہ کم ہو جاتے ہیں۔ ختم نہ ہو یہ اور بات ہے لیکن کم ہو جاتے ہیں، اور یہ کم ہونا بھی تقوی ہی ہے۔ تو رمضان کے اندر ہم معاصی سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، یہ تقوی کی علامت ہے۔ ساتواں مظہر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو رمضان کے اس مہینے میں اللہ رب العالمین جنوں کو شیطانوں کو قید کر دیتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو مردۃ الشیاطین ہیں، جو سرکش جن ہیں، اللہ رب العالمین انہیں قید فرما دیتا ہے۔ سامعین کرام، ہم انسانوں کے بھٹکنے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، گناہ کرنے کے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، انہی اسباب میں سے ایک سبب، یہ مکمل سبب نہیں ہے، انہی اسباب میں سے ایک سبب شیطان کا ہمیں بہکانا ہے۔ شیطان کا بہکاوا بھی ہمارے گناہوں کا ایک سبب ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی شیطان جب رمضان میں قید ہو گیا اس کے باوجود بھی لوگ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ کرنے کا واحد سبب ہے شیطان۔ نہیں، ہمارے گناہوں کا واحد سبب شیطان نہیں ہے، ہمارے گناہوں کا سبب ہمارا نفس بھی ہے۔ تو ہمارا نفس تو قید نہیں ہوتا ہے نا، شیطان صرف قید ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ تمام شیاطین قید نہیں ہوتے ہیں، جو سرکش شیاطین ہیں وہ قید ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین رمضان کے اندر ہمارے لیے یہ انتظام کرتا ہے کہ ہم شیطان کے حربے سے محفوظ رہیں اور کم سے کم گناہ کریں۔ گویا کہ گناہوں کے کرنے کا ایک بڑا سبب رمضان کے اندر بند کر دیا جاتا ہے، اور جب یہ سبب بند کر دیا جاتا ہے تو تقوی آنے کا، تقوی پیدا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے۔ سامعین کرام، ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ وہ بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے جب رمضان کو تقوی اختیار کرنے کا، تقوی حاصل کرنے کا مہینہ بنایا، اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ رمضان کے مہینے میں یا رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جیسے ان کی حالت عام دنوں میں ہوتی تھی اسی حالت پر واپس لوٹ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس آیت پر یہ اعتراض کرتے ہیں، جیسے ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس اتنے سوالات ہوتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، اللہ کے احکامات پر، کہ آپ حیران ہو جائیں کہ یہ کیسا مسلمان ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں جب رمضان کے یہ تقوی کا مہینہ ہے تو رمضان میں برائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ جب رمضان ہمیں تقوی سکھاتا ہے تو رمضان ختم ہونے کے بعد ہم انسان معاصی کے اندر کیوں چلے جاتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ رمضان تقوی کا مہینہ کیسے ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے، اس کا 2-3 جواب ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کو تقوی حاصل کرنے کا مہینہ تو بنایا، اب یہ چیز آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ کیا آپ نے تقوی اختیار کیا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گارنٹی نہیں لی ہے کہ رمضان کے مہینے میں تمام لوگوں کے اندر تقوی ہو جائے گا۔ اللہ نے تقوی حاصل کرنے کا مہینہ بنایا، اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنے اندر تقوی پیدا کرتے ہیں یا نہیں پیدا کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقوی کا ایک ہی معیار اور ایک ہی لیول نہیں ہوتا ہے کہ سارے لوگوں کا تقوی ایک لیول کا ہو، تقوی الگ الگ لیول کا ہو سکتا ہے۔ جو انسان رمضان کا حق
جتنا مکمل طور سے ادا کرے گا اسی قدر اس کے اندر تقوی پیدا ہوگا. ایک انسان نے زیادہ حق ادا کیا رمضان کا، اس کے اندر زیادہ تقوی پیدا ہوگا. ایک انسان نے کم حق ادا کیا، اس کے اندر کم تقوی پیدا ہوگا. تو تقوی پیدا ہوتا ہے، سب کے اندر پیدا ہوتا ہے، کم اور زیادہ یہ الگ بات ہے. آپ بتائیے کہ ایک گنہگار سے گنہگار انسان اگر رمضان کے اندر روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک بھوکا اور پیاسا رہتا ہے. عام دنوں میں بیویاں پیتا تھا، رمضان میں بیوی نہیں پی رہا ہے. عام دنوں میں اور کئی سارے گناہ کرتا تھا، رمضان میں روزے کی حالت میں نہیں کر رہا ہے. کیا اس کا یہ نہ کرنا کیا یہ تقوی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تقوی ہے. یہ الگ بات ہے کہ تقوی کا لیول الگ الگ ہو سکتا ہے، لیکن رمضان کے اندر روزہ رکھنا یہ بذات خود ایک تقوی ہے. تو تقوی پیدا ہوتا ہے، کتنا پیدا ہو رہا ہے یہ الگ مسئلہ ہے. اسی طرح سے تقوی کا نہ پیدا ہونا یہ صرف شیطان پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا. گناہوں کے کرنے کا ایک سبب ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے. ہمارا نفس تو قید نہیں ہے، ہمارا نفس ہمارے پاس ہے، اور اس نفس امارہ کی بنیاد پر، نفس امارہ کے بہکاوے میں آنے کی بنیاد پر ہم اپنے اندر تقوی نہیں پیدا کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ رمضان یہ تقوی کا مہینہ ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اس مبارک مہینے کو، جسے ہمارے لیے تقوی کا مہینہ بنایا ہے، اس مہینے کے اندر اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اور ہم اپنے نفس کی اس بات پر پریکٹس کریں کہ یہ جو تقوی رمضان میں ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے یہ تقوی ہماری ذات کا حصہ بن جائے. اور ایسا نہ ہو کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے تقوی کا اظہار کیا اور رمضان کا مہینہ ختم، تقوی ختم. تو یہ کچھ علامتیں، کچھ مظاہر اور کچھ انڈیکیشنز کا میں نے ذکر کیا تقوی پیدا ہونے کے. ہر انسان کو اپنے آپ پر، اپنے نفس پر غور کرنا چاہیے کہ رمضان کے اس مہینے میں ہمارے اندر کس قدر تقوی پیدا ہو رہا ہے، اور اسی اعتبار سے اپنے نفس کا ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین رمضان کے اس مہینے کو ہمارے لیے الگ بنا. ہم جس طرح سے دیگر مہینوں کو گزارتے ہیں اس مہینے کو ہمارے لیے منفرد بنا. اس مہینے کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ تیری عبادت کریں، ہم اس مہینے کے اندر تیرے معاصی سے دور رہیں، اس مہینے کے اندر ہم تیرا تقوی اختیار کریں. اس مہینے کو جسے تو نے تقوی کا مہینہ بنایا ہے، حقیقی معنوں میں ہم ایک متقی، اللہ تعالیٰ کے متقی بندے بنے، اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار بندے بنے. اور جب یہ رمضان ختم ہو جائے اس کے بعد بھی ہمارے اندر تقوی کا جو جذبہ پیدا ہوا ہے، تقوی کا وہ جذبہ ہمارے اندر برقرار رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قوموا للصلاة.